بارگاہ میں نہیں، سیدہ کائنات کی بھی بارگاہ میں. یہ دونوں بارگاہیں ہیں جو ہماری سمجھ لیں کہ کائنات ہیں، ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں ان کے علاوہ. اور اللہ کرے کہ ان کا فیضان جس طرح سے ہمیں یہاں اس دنیا میں ملا ہے بروز محشر بھی مل جائے. بس آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا خاندانی تعارف، کوئی بات ہے کہ ہماری کیا اوقات ہم ان کا خاندانی تعارف کروائیں، بچپن کے حسین سے حالات اور پھر آپ کی جو انفرادی خصوصیات ہیں. آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وعشیرتہ واصحابہ اجمعین. محترم جنید اقبال صاحب، جس خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں اور ہر سننے والے کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کھڑا کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ جی. آپ بزرگ ہیں، بس دعا فرمائیے. جیسے آپ نے کہا کہ کون سی زبان ہے جو سیدہ کائنات ام المومنین ہماری عظیم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمتوں کا اختصار کے ساتھ بھی بیان کرنے کا حق ادا کر سکے. یہ وہ عظیم ہماری امی جان ہیں جنہوں نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس میں ان کے والد کی صورت میں وہ انسان موجود ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ اکبر. جب سے کائنات بنی، جب سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہونا شروع ہوا تو آپ کے اصحاب اور خصوصاً السابقون الاولون اس شان پر فائز رہے. اور پیاری امی جان کی یہ سعادت مندی اور آپ کا یہ شرف تو دیکھیے کہ آپ کے والد کون ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو عشق مصطفیٰ میں اس انداز میں رگے ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک سانس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وقف ہو چکا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ آنکھ کھولتی ہیں، بعثت کا چوتھا سال ہے، اور جو ہی آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا کیا دیکھتی ہوں گی کہ ان کے والد ماجد کبھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زخمی ہو کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی ان کی محبت میں سرشار ہو کر اپنے گھر کو مسجد بنا کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور کبھی اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کے جرم میں مدینہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پر اللہ اکبر اپنا سب کچھ مال آقا کی بارگاہ میں قربان کر دیں. اچھا، ایک جملہ یہاں پہ پھر آپ بات کنٹینیو کیجئے کہ آپ ہی ہمیں سمجھاتے ہیں نا، آپ بزرگوں سے ہم نے سیکھا اور سمجھا کہ جو اولاد کی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود ایسا اچھا کرنا شروع کر دو کہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اولاد کرنا شروع کر دو. یہی چیز تو ہے. جو رنگ دیکھ رہی ہوں گی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن سے، کیا رنگ میں رنگ رہی ہوں گی وہ؟ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ حجرہ صدیقہ میں جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاوی زندگی میں چلتے پھرتے پہنچتے ہیں تو صدیقہ، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، صدیقہ سامنے آرام کرنے لگ جاتی ہیں. آپ لحاف لیتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام وہاں وہی لے کر آ جاتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ مبارکہ میں دائمی راحت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں قبر پر آتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی کہ میرے شوہر ہیں. پھر جب میرے والد کو آپ کے پہلو میں رکھا گیا پھر بھی میں حاضری دیتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی کہ ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا باپ ہے. اور پھر جس ایثار کا آپ نے بڑے دردمندانہ لہجے میں بیان کیا، اتنا بڑا ایثار کائنات میں سے بڑا ایثار ہو ہی نہیں سکتا، اپنی جگہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عطا کر دینی. فرماتی ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو وہاں رکھا گیا تو میں وہاں آتی ضرور تھی لیکن عمر کی وجہ سے میں پردہ کرتی تھی. آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اور شہید کی حیات کا کیا خوبصورت فلسفہ. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات آپ نے کی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ، انفرادی خصوصیات بتائیں. جی وہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کے لیے جب ہم لفظ طیبہ کا استعمال کرتے ہیں، ہمارا نطق آتا ہے اس طرف، تو یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو کائنات میں کسی نے نہیں، عرش اعلیٰ سے رب اعلیٰ نے للطیبین الطیبات للطیبین کہہ کر آپ کی طیبہ ہونے پر مرتبت کی ہے. یہ آپ کی انفرادی خصوصیت ہے. طیبہ تو ہماری ساری مائیں ہیں، ساری آل اطرت آپ کی طیبہ ہے، طاہرہ ہے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا طیبہ ہونا وہ ہے جسے قرآن کریم کی زینت بنایا گیا اور یہ عرش اعلیٰ سے آپ کے لیے لایا گیا. آپ کی جب انفرادیت میں ہم جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ آپ ہی وہ واحد خاتون ہیں جو پیدا ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. اللہ باقرہ باقرہ ہے. اللہ اکبر. یہ خصوصیت آپ کے سوا اور کسی کے حصے میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عائشہ جانتی ہو تمہارے میرے عقد میں آنے سے پہلے 3 روز مسلسل 3 روز مسلسل تمہاری صورت مجھے دکھائی گئی. جبریل امین علیہ السلام آ کر تمہیں اور انفرادیت کیا بتائیے آپ کی انفرادیت میں کہ آپ کے سوا اور کسی ام المومنین کے باپ اور ماں دونوں مہاجر نہیں بنے. یہ شرف آپ کا ہے. آپ ہی وہ ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی فرشتے آسمان سے لے کر آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام اگر چاہتے اونٹ سے کہتے تو بیان کر, زمین سے کہتے تو بیان کر, درختوں سے کہتے تم بیان کرو, لیکن انتظار میں رہے کہ میری اس پیاری حمیرہ کو, حسن و جمال کی پیکر کو قرآن پاک کی یہ مہر لگ جائے کہ ان کی پاک دامنی کا ذکر بھی عرش پر ہے, عرش اعلیٰ سے ان کے لیے آ رہا ہے. اور یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے آقا غسل ہم ایک برتن سے کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت اللہ نے اس زمین پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف عطا کیا کہ حبیب کبریا شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور فرماتی ہیں کہ میرے سینے اور میرے حلقے یہ گردن کے درمیان تھا. یہ شرف مل رہا تھا کہ آپ میری گود میں اس طرح تھے کہ میرے سینے کے ساتھ آپ کا سر انور لگا ہوا تھا. اور اس حال میں بھی ایک ایسا شرف ہمیں اپنی پیاری ماں کا یاد رکھنا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بھائی کو مسواک لیے ہوئے دیکھا تو اشارہ کیا. فرماتی ہیں میں سمجھ گئی میرے محبوب مسواک کرنا چاہتے ہیں. مسواک لے کر آپ کو دی, آپ نے منہ میں ڈالا, وہ سخت تھا. میں نے کہا اے میرے آقا, میرے خاوند, میرے مالک, میری جان آپ پر فدا, اگر آپ چاہیں تو میں نرم کر دوں. اجازت دی اور اس کے بعد میں نے اس مسواک کو اپنے منہ میں ڈال کر نرم کر کے اس کو لعاب لگا کر جب آقا کو دیا تو دنیا والوں, اے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد یہ سن لو کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے منہ مبارک میں ام المومنین کا لعاب بھی جا رہا ہے. آپ کو یہ شرف مل رہا ہے. آپ ان خوبیوں کے ساتھ اس طرح متصف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کوئی مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایذا نہ دے کہ صفحہ ارضی پر یہ وہ خاتون ہیں جن کے لحاف میں جبریل امین علیہ السلام آ کر مجھے اللہ کا پیغام سنا. کسی اور زوجہ کے حجرے میں وحی نازل ہوئی؟ کوئی ایسی روایت ملتی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام کا آنا تو ہے, لیکن وحی کے بارے میں یہ ہے کہ وحی میری صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لحاف میں جبریل امین علیہ السلام لایا کرتے. اللہ اکبر. تو یہ وہ شرف ہیں جو لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امت کے اندر ایک ممتاز حیثیت کی مالک ہوئیں, اور آپ نے دنیا کے اندر یہ مرتبہ اور مقام پایا, اور ساتھ ہی یہ پیغام دیا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے خمیر اٹھتا ہے وہی جگہ بنتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس زمین کے جس ٹکڑے سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مٹی لی وہ سیدہ عائشہ. سبحان اللہ. اچھا اب ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ تو ظاہر ہے جو انفرادی خصوصیات کی بات ہوئی, آپ کے خاندانی تعارف پہ بات ہوئی, اب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا جو بخت چمکا وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ہمیں بتانا ہے, پھر آگے جا کے ہم بات کریں گے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے کیسی محبت فرماتی تھی, لیکن پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں گے سرکار علیہ السلام کی جو آپ سے محبت تھی یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کیسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی خوبصورت لب و لہجہ اور کیفیت کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں. ایک قاعدہ و رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیض اور ظرف جس کو دینا ہوتا ہے تو اس کے مطابق پہلے برتن اور وہ ظرف تیار کیا جاتا ہے. واہ 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 واہ, کیا کہیں. چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات علمیہ کا روحانیہ کا آپ نے محبت بننا تھا, اس لیے چنیدگی اور انتخاب کے بڑے انوکھے رنگ بھی آپ کے ساتھ رکھے گئے. واہ. تو کتنا خوبصورت منظر ہے کہ جس میں آپ جب حرم نبوی میں آ رہی ہیں تو آپ کی تصویر مبارک
کون لا رہا ہے، آہا، کس کے آرڈر پر لا رہا ہے، واہ، اور آپ کو خواب میں کیسے دکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیض رسانی کا ایک رنگ چلنا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئلی زندگی کے حوالے سے فیضان امت تک بٹنا تھا، اس کی اصل امانت دار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی ازواج مطہرات کے ساتھ بننے والی تھی اور نمایاں تھیں، تو لہٰذا اس کے لیے یہ ایک انوکھا رنگ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز چادر میں ایک خوبصورت تصویر لا کر آپ کو خواب میں دکھاتے ہیں، اور آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ وہ خاتون ہیں جن کی ازل سے آپ کے ساتھ نسبت طے ہائے ہائے ہے، ہائے، یہ صرف ازل سے کیا نہیں، کہنا، یہ ابد تک بھی آپ کے ساتھ ہوں واہ، گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ امام الملائکہ کے ذریعے سے امام الانبیاء کو جو ہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی نسبت ان سے طے ہے۔ دیکھیں اب اس انداز سے یہ لے کے آنا ویسے بھی بتایا جا سکتا تھا، آپ جانتے بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا گہرا یارانہ بھی تھا، بالکل ایسے، آنا جانا بھی تھا، بالکل ہے۔ لیکن اس پروٹوکول سے تصویر کا دکھانا یہ اصل میں آپ کو یہ اشارہ کرنا تھا کہ ان کو نمائندگی اور چنودگی میں جو بعد میں آپ نے رنگ دیا اور محبت کا پرتو کے طور پر اپنایا، وہ شروع سے طے تھا، قدرت الہیہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا نمایاں پن رکھا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اور یہی وجہ ہے پھر وہ حدیث سامنے آ رہی ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ میاں بیوی میں محبت کی ابتدا اس جوڑے سے ہوئی اسلام میں۔ ہاں، بالکل ہاں، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اسباب کیسے بن رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد اپنی صاحبزادیوں کی تعلیم و تربیت، حفاظت اور پھر نبوی مصروفیات کی وجہ سے ذرا سوچتے تھے کہ آگے نظام کو کس طرح چلانا چاہیے، تو خولہ بنت حکیم وہ کس طرح آتی ہیں درمیان میں، آپ سے مکالمہ کرتی ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب اس کا تو بہترین حل یہی ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ عورتیں ہیں آپ کی ازواج بن کے، وہ پھر سارے سسٹم کو چلائیں۔ تو آپ نے کہا حل تو یہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دو نام میرے پیش نظر ہیں، تو آپ نے فرمایا کون کون سے نام لیے گئے، تو حضرت سودا بنت زموہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابوبکر صدیق، تو آپ نے کہا آپ ان دونوں سے جا کے بات کریں۔ ٹھیک، اب دیکھیں قدرت کا نظام دیکھیں، وہ جو رازدان ہیں آپ کی، وہ حضرت سودا کے والد کے پاس پہلے نہیں جا رہی ہیں، پہلے سیدنا صدیق اکبر کے گھر جا رہی ہے، کیونکہ وہ بھی منشاء نبوی کو سمجھتی تھی کہ اگر بات ادھر پہلے ہو جائے تو بہتر ہے، صحیح، تو وہ بار وہاں گئیں، تو حضرت زینب ام رومان حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ماجدہ جس گہری طبیعت کی ہوں گی اور جن کے وطن کو یہ سعادت ہے کہ ان سے اتنی خوبصورت اولاد اور پاکیزہ لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج تو سیدنا صدیق اکبر نہیں ہیں، کل جو ہی آتے ہیں تو میں ان سے بات کروں گی۔ بہرحال پھر وہاں سے وہ سیدھا حضرت سودا کے والد کو آ کر ملی، ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا جی حضرت سودا کی جو عمر مبارک ہے وہ تو 50 سال ہے، تو انہوں نے کہا یہاں عمر کا تناسب نہیں، یہاں فیضان نبوی کے پیمانے ہی جدا ہیں، یہاں وہ رشتوں کا تناسب اس تناسب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، یہاں تو فیض رسانی کے لیے جو بھی دامن لے کے آ جائے گا اس کو فیض مل جائے گا۔ بہرحال وہاں بھی پھر آپ کی بات ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اگلے دن جب وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ وہ جا کے ملے ہیں اور ساری بات کی، تو وہ اتنے خوش تھے اور اتنے فرحاں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آج میرے دوست کے مجھ پر جو احسانات پہلے بھی تھے ایک اور نیا احسان بھی آ رہا ہے۔ تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ رشتہ طے ہوا۔ لیکن اس میں کوئی بات بھی تھی نا کہ بھتیجی سے نکاح کیسے؟ وہ پھر میں ڈیٹیل میں نہیں گیا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک تاثر چل رہا ہے کہ ہم آپس میں دوست تو ہیں لیکن ہم بھائی بھی بنے ہوئے ہیں، اتنا ہمارا یارانہ بھائیوں والا ہے۔ تو یہاں تو ایک رسم چل رہی ہے کہ جو دو بندے آپس ایک دوسرے کو بھائی کہہ دیں تو وہ رشتہ بھی نہیں دے سکتے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے خود سیدنا صدیق اکبر کو بھی سمجھایا کہ اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ ایک رسم ہے، یہ دین کا درجہ نہیں رکھتی۔ وہاں سے وہ سوچ ختم ہوئی، وہاں سے سوچ اس جاہلانہ رسم کو بھی ختم کیا۔ پھر وہ رشتہ آیا، تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے جس لاڈ اور محبت سے وہ خطبہ نکاح پڑھایا، میں تو کہتا ہوں ان براتیوں میں وہ جو آپ جملہ کہہ رہے تھے کچھ انہونی مخلوق بھی آئی ہوتی ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ جو نکاح ہو رہا ہے جس اہتمام سے ہو رہا ہے اس میں سارے فرشتے اور سارے انبیاء کی ارواح بھی موجود تھی، اور یہ خوبصورت منظر رچایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باقاعدہ عقد میں آ گئیں،
وہ باقاعدہ کتنا خوبصورت منظر ہے، اس میں میاں بیوی کے اعتبار سے وہ لاڈ و پیار کی جو روایات ہیں، اس کے بعد وہ سارا ماحول ہے، اس میں اتنی رحمت و برکت ہے اور اتنی فیض رسانی ہے کہ یہ ساری امت محمدیہ کے لیے اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتی ہے۔ واہ، اس میں ایک اور بات بڑی خاص، آپ کی رخصتی شوال میں ہوئی تھی، جی اور شوال کا جو تصور اس زمانے میں عرب میں تھا، خاص طور پر مدینہ شریف میں، چونکہ طاعون کی بیماری آئی تھی تو وہ شوال میں کوئی نکاح وغیرہ رخصتی وغیرہ نہیں کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے دو کام کیے، ایک تو رشتے والی بات آ گئی، اور جو رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں تو اس سوچ کو بھی ختم کیا کہ شوال کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے معاذ اللہ، یہ بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے، تو وہ سوچ بھی وہاں پہ ختم ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب سلسلے کو ذرا سید صاحب آگے بڑھاتے ہیں، اب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ذرا بتائیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کے فضائل میں، آپ کی مناقب میں جتنی احادیث آئیں، اور جب ہم وہ احادیث پڑھتے ہیں تو ایک ناز، ایک مان، ایک محبت، ایک مودت، ایک عجیب ہی خوشبو اس میں آتی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جنید بھائی ایک آف دی ریکارڈ میرا جملہ آپ نے سب کے سامنے بیان کیا کہ جیسے صدیقہ کائنات سے ہمارا غلامی کا تعلق ہے، ویسا ہی سیدہ کائنات سے نسل در نسل چاکری کا تعلق ہے۔ الحمدللہ۔ میں یہاں سے یہ جملہ شروع کروں کہ آج جو کیفیت آپ نے بنائی ہے مواجہ شریف کی اور حجرہ عائشہ صدیقہ کی، تو حجرہ عائشہ صدیقہ کا رات کا منظر صاحب ضیاء النبی نے کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نبوی مصروفیات کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے کے آتے اور عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آ کے اپنے امامہ مبارک کو اتارتے اور آپ کی واللیل والی زلفیں فضائے مدینہ میں لہراتی، تو گویا کیفیت یہ پیدا ہو جاتی جو آج یہاں پر پیدا ہوئی ہے۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، اور قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں۔ میں نے بات کہیں اور سے شروع کرنی تھی، آپ ربط کہیں اور لے گئے۔ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا میرے حبیب کے ساتھ وہ تعلق تھا جو امت مسلمہ کو ناز کرنے کے معاملے پر لے کے جاتا ہے۔ میں شروع یہاں سے کروں گا کہ سیدہ کائنات سے، یہ صحاح ستہ کی احادیث ہیں، سیدہ کائنات سے کسی نے سوال کیا، مجھے یہ بتائیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے سیدہ کائنات، اور سوال ہو کیا رہا ہے؟ واہ، آپ نے ابھی سوال پوچھنے والے کے الفاظ اپنے منہ میں تھے تو سیدہ کائنات ارشاد فرماتی ہیں صدیقہ کائنات سے، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا سوال ہوا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا صدیقہ کائنات، صدیقہ اکبر سے۔ اب یہی سوال مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا کہ بتائیے آقا کونین عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا سیدہ کائنات سے۔ ہائے ہائے کیا محبت ہے، منظر سنیے واہ واہ واہ۔ سیدہ کائنات سے۔ پھر اگلا سوال ہوا کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا مولا کائنات سے۔ تو یہ گھر ہے۔ اب یہاں پر منظر دیکھیں کہ فضائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیسے نہ فضیلتیں ملیں کہ جب بابا یہ کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، یہ ایک کیفیت ہے کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ رسول اکرم کا ہو، میں ہر وقت دیدار کرتا رہوں۔ بتانے والے کون؟ صدیق اکبر۔ پوچھنے والی کون؟ صدیقہ کائنات۔ صدیقہ کائنات۔ اور اس روایت کو امت تک پہنچانے والی ذات کون ہے؟ مولا کائنات کی، کہ دیکھو کہ یہ محبتیں کیا ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ، کہ اے میرے نبی نگاہیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو۔ اور پھر تیسری بات کی کہ جب دونوں چیزیں بالکل مکمل ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، جیسے میرے صاحبان عرض کر رہے تھے اس بارگاہ ناز میں، تیسری بات پھر کی وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ۔ اب آرزو یہ ہے کہ وہ بیٹی جو نگاہوں سے اور مال سے یوں فیض پا کے رزق حلال کا، طہارت کا مجسمہ بن کے آئے۔ ان اللہ طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافہ، کریم یحب الکرم، جود جواد یحب الجودہ۔ یہ اسی ذات کے لیے ارشاد ہوا ہے۔ یہاں پر منظر دیکھیے کہ یہ جو میری شہزادی ہے، پھر آپ کے پاس ہے تو دو معاملات ہوں۔ پہلا معاملہ یہ کہ آپ کے گھر میں آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، اور دوسرا معاملہ یہ کہ آپ خود ارشاد فرمائیں۔ فضیلت پہ جملے کون بولنے لگا ہے؟ اب سید کائنات کی خدمت میں حاضر ہو جائیے، آپ خود ارشاد فرمائیں خذوا نصف دینکم ان ہذہ الحمیرہ، ادھر آؤ، آدھے دین کو لینا ہے۔ تو کتنے لاڈ سے جملہ بولا، عائشہ نے کہا میری حمیرہ سے آ کے آدھے دین کو لو۔ اور اس کی محبت اور اس کا پیار اور اس کا خلوص یہ ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں مریم بنت عمران کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، آسیہ کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔
حضور تمام کھانوں میں سے سب سے بڑھ کے سرید سے اس کی افادیت کی وجہ سے محبت کرتے تھے. جس طرح وہ سرید جسم کے لیے فائدہ مند ہے, علامہ زرقانی کے جملے ہیں, جس طرح وہ سرید جسم کے لیے فائدہ مند ہے, اسی طرح عائشہ کا علم امت کے لیے فائدہ مند ہے. ہر وہ فقہی معاملہ جو آج کی خواتین تک پہنچا ہے وہ صدقہ سیدہ صدیقہ کائنات کا ہے. آئینی زندگی اگر میں کہوں تو درست ہوئی عورتوں کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے. اس اسکول آف تھاٹ کی پائونیر آپ کی ذات والا دیوار ہے, اور پھر کوئی پردہ نہیں رکھا, کوئی حجاب نہیں رکھا. ہم اپنی باتیں نہ ڈسکس کریں, لیکن امت کے فائدے کے لیے جب آپ نے یہ سارا معاملہ دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نصف دین آپ کے دامن میں ڈالا ہے. پھر اس سے آگے منظر دیکھیے کہ یہ نہیں کہ یہاں تک رہا, آپ نے اظہار کیا کس بات کا؟ حضور کے قدوم مبارک میمنۃ العظوم میں فاروق اعظم کو جگہ دے دی ہے. اور فاروق اعظم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تمام امہات المومنین کو 1000 درہم کا وظیفہ دیتے ہیں. جب آپ کی باری آتی ہے تو 2000 دیتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے, یہ گواہیاں آ رہی ہیں, کبھی جبریل امین کی گواہی, کبھی سیدہ کائنات کی گواہی, کبھی مولا کائنات کی گواہی, اور کبھی فاروق اعظم کی گواہی. کہا میں کیوں دے رہا ہوں؟ ھذہ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر صرف میاں بیوی کا تعلق نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سجاتے ہیں, امہات المومنین کو بلاتے ہیں اور بلا کے ارشاد فرماتے ہیں میں عدل کرتا ہوں, انصاف کرتا ہوں, لیکن میرے دل کے معاملے میں میرا رجحان عائشہ صدیقہ کی طرف زیادہ ہے. میرا دل عائشہ سے محبت کرتا ہے, میرے دل کا میلان عائشہ صدیقہ کی طرف ہے. تو میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری سے عائش بھی کہا کرتے تھے, میرا بھی کہا کرتے تھے, عائش بھی کہا. سبحان اللہ, محبوبہ کے جملے بھی بولے, صدیقہ کے جملے بھی بولے. میں صرف ایک لمحے میں یہ جملہ عرض کروں کہ آج جو مجلس آپ سجا کر بیٹھے ہو نا, یہ صرف صدیقہ کائنات کی نہیں ہے, محبوب کائنات کی ہے, محبوبہ محبوب خدا کی ہے. آج کی مجلس میں دامن بھر لو. وہ ایک مجھے فارسی کا شعر اگر آپ اجازت دیں تو کیفیت یہ ہے, گر یار من بعائد خون را کنم شراب, سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب, تن را رباب سازم رگہا بجائے تار, ہر تارے من بگوید اے یار یار یار. یہ سحر کے اوقات ہیں, 92 کا پلیٹ فارم ہے. اللہ پاک آپ سب پہ رحمت فرمائے کہ صدیق اکبر گھر سے باہر کہتے ہیں کہ میرا یار آئے میں سب قربان کر دوں, اور میرے جسم کے ایک حصے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آئیں, اور صدیقہ گھر میں بیٹھ کے کہتی کہ میرا سونا مدنی ماہی آئے تو میں سلطان حسینہ نے عالم کے نالے کفے پا پہ اپنا سب کچھ. کیا کہنے سبحان تصور آپ کے تذکرے سے آتا ہے. ناظرین, پروفیسر صاحب کس طرح ہو بیان رفعت عائشہ, کس طرح ہو بیان رفعت عائشہ جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ, کس طرح ہو بیان رفعت عائشہ جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ. طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ مرحبا مرحبا عظمت عائشہ. عالمہ فاضلہ مفتیہ آپ ہیں عیاں چار سو حکمت عائشہ. عابدہ ساجدہ حافظہ آپ ہیں, عابدہ ساجدہ حافظہ آپ ہیں. مجھ سے ہو کیا بیان عزت عائشہ, محسنہ آپ ہیں اہل اسلام کی. دیکھ لو سیرت عائشہ, درس لیتے تھے اصحاب بھی آپ سے, لوٹتے تھے بہت برکت عائشہ. چہرہ عفق پہ خاک اڑنے لگی, چہرہ عفق پہ خاک اڑنے لگی. سورہ نور ہے عفت عائشہ, حجرہ عائشہ مرکد مصطفیٰ, حجرہ عائشہ مرکد مصطفیٰ. واہ کیا خوب ہے شوکت عائشہ, فاطمہ اس سے راضی رہیں گی صدا, فاطمہ اس سے راضی رہیں گی صدا. جس کو تسلیم ہے عصمت عائشہ, اس کا بگڑا نصیبہ سنورتا گیا, اس کا بگڑا نصیبہ سنورتا گیا. مل گئی جس کو بھی رحمت عائشہ, تو مشاہد صدا ان کی توصیف کر, تو مشاہد صدا ان کی توصیف کر. تجھ پہ بڑھ جائے گی شفقت عائشہ. پروفیسر صاحب ذرا بتائیے اب کہ اب وہ موقع ہے کہ جہاں پہ ہمیں لے چلیں آپ اپنے ساتھ. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی جو گواہی پاکی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں دی, آغاز کیجیے. اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے والی ایک ایک چیز کو عظمتوں سے نواز دیتا. واہ. اب قرآن کریم میں ہمیں یہ تو بتایا کہ اے اہل ایمان, میرے محبوب علیہ السلام کے دامن رحمت میں زوجہ بن کر آنے والی یہ میرا انتخاب ہے. واہ. یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان کے بارے میں کوئی خیال بھی برا اپنے ذہن میں نہ لانا. کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ان جیسی کوئی اور عورت نہیں ہے. لیکن
سورہ نور کی صورت میں اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ازواج مطہرات کو ایک اور جہت عطا کر دی عظمت کی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے قرآن پاک میں دیکھا کہ جس کسی نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی نازیبا تصور بھی کیا، ذہن میں بھی لایا، اللہ اس پر خاموش نہیں رہا، اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرما دیا ذرنی والمکذبین، محبوب چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو۔ اعلان ہو گیا انا کفیناک المستہزئین، آپ کے ضمن میں جو بات کرے گا اس کے لیے آپ نہیں، ہم میدان میں آئیں ہائے ہائے، یعنی اتنا بھی برداشت نہیں کیا نا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ انظرنا۔ ہاں، لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی غلط خیال آتا ہے تو اللہ رب العزت اس خیال کو دور کرنے کے لیے جو آیات کریمہ نازل فرماتا ہے ان کا نام سورہ نور رکھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نور والی کے لیے نور والی آیات اتاری ہیں، اندھوں کو اور سورہ نور نہیں اتاری ہیں۔ جو تاریک دل ہوں گے، اندھے ہوں گے، ان کو یہ نور نظر نہیں آئے گا، ہائے ہائے۔ ورنہ تو یہاں نور ہی نور ہے، اللہ یہاں تو اکبر۔ برکت ہی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ کہ پروردگار عالمین نے اس بات کے ذریعے جواب دیا کہ لوگوں ذرا سننے کی کوشش کرو، جانو یوسف علیہ السلام پر الزام لگا میں میدان میں نہیں آیا، میں نے شاہد بھیج دیا۔ ٹھیک موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا میں میدان میں نہیں آیا، میں نے پتھر کے ذریعے گواہی دلوا دی۔ ٹھیک، میں نے مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق الزام لگتا دیکھا، میں نہیں آیا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دے دی۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ میرے محبوب جو ہیں قد جاءکم برہان من ربکم، یہ تمہارے پاس میرے وجود کی دلیل بن کر آئے ہائے ہائے ہائے۔ ہیں۔ ان کے بارے میں جو کوئی بھی زبان کھولنے کی کوشش کرے گا اس پر کسی اور طرح سے گواہی نہیں دلواؤں گا، میں خود رب رحمان میدان میں ہائے ہائے ہائے، یعنی وہ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی بات آئی تو گواہی بچے سے دلوائی، ان کی پاکی کی بات آئی، اور یہاں محبوب خدا کی محبوبہ کی بات آئی تو گواہی خود رب کائنات نے۔ خود رب کائنات۔ ہائے ہائے، یعنی مریم پر سوال اٹھتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام پر آتا ہے تو پتھر کپڑے اٹھا کر دوڑ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تو اس کو نور کا نام دیا تاکہ دل کے اندھے اس بات کی طرف آ جائیں کہ یہاں نور ہی نور ہے، اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا یہ ہماری اپنی آنکھوں کا فطور ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اچھی بات آپ نے کہی، یہاں نور ہی نور ہے، اب اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو تمہاری آنکھوں کا فطور ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والی عظمتوں کو چار چاند لگانے تھے تو اس کا آغاز کیسے کیا؟ بتائیے۔ فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبون شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ یہ بہتر ہوا ہے۔ کیا مطلب کہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، برے ایک طرف ہوں گے، بہتر ایک طرف ہوں گے۔ اللہ، یہ واقعہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں خط امتیاز کے طور پر کھینچا جاتا رہے گا اللہ اللہ اللہ، کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اہل بیت، خواہ وہ ازواج مطہرات ہوں، خواہ وہ اور تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے بارے میں برا خیال کرنے والے وہ شر میں مبتلا ہیں، اور یہاں خیر ہی خیر ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پاک بندوں کے لیے پاک عورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ تم کیا جانو، تم نے میرے محبوب علیہ السلام کے دامن میں آنے والے اس پاکیزہ خاتون کے بارے میں بات نہیں کی، تم نے تو میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے، تو میں تمہیں اس میں معاف نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہ کلمات قرآن کریم کے دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ اس پاک خاندان پر انگشت اٹھانے والا، برا خیال لانے والا، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی طرف سے لعنت میں مبتلا کر دیا جائے گا، اس کو رحمت نصیب۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، جو ایک آسان سا مطلب فلسفہ جو سمجھ آتا ہے، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ قرآن کی تلاوت صبح شام ہو رہی ہے، دن رات ہو رہی ہے، 24 گھنٹے ہو رہی ہے، اور کتنی تعداد میں ہو رہی ہے کسی کو نہیں پتہ۔ انسان بھی پڑھ رہے ہیں، جنات بھی پڑھ رہے ہیں جو مسلمان ہیں، ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو سورہ نور بھی پڑھی جا رہی ہے۔ سورہ نور پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی رفت کو مستقل کائنات بیان کر رہی ہے، مستقل کائنات بیان کر رہی ہے۔ عظمتوں کے چار چاند۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، چونکہ ظاہر ہے سورہ نور کی خاصی آیات ہیں، 18 آیات تقریباً آپ کی برات کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اصل کانٹیکسٹ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ رفت و مقام عطا کیا۔ اسی سلسلے میں ذرا جہاں رفت ہے، جہاں مقام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکی اور طہارت کی بات کی، وہاں آپ کا جو ایک خاص وصف ہے، آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی عبادات، یعنی آپ سوچئے فرط حیرت میں مبتلا ہو جائے انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی سخاوت،
فیاضی، پھر زہد و تقویٰ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ سلیم الفطرت اتنی زیادہ تھیں، تو جتنا بندہ سلیم الفطرت ہوگا وہ عبادت کا اور سخاوت کا جذبہ رکھتا ہوگا۔ واہ، اب اس کے اوپر چار چاند یہ لگ گئے، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کے بعد آپ کی زندگی کے خلوت اور جلوت کو دیکھنے کا جو آپ کو بڑے قریب سے موقع ملا۔ آپ خود کہتی ہیں کہ تہجد کی نماز کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب نمازیں پڑھتے دیکھا اور آپ کی کیفیتیں دیکھیں اور آپ کی خشیت الہی کی کیفیت دیکھی، بلکہ ان کیفیتوں میں کچھ بے خودی کے واقعات بھی ہیں، اللہ، وہ بھی آپ نے دیکھے۔ یعنی ایک دفعہ کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ عبادت میں مصروف تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ وہاں گئیں، اور آپ جب وہاں گئیں تو حضور نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی جی میں عائشہ ہوں۔ حضور نے پوچھا عائشہ کون ہے؟ ان کا ابو بکر کی بیٹی۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا۔ آپ نے پوچھا ابو قحافہ کون ہے؟ تو یہ جو ربط الہی اور تعلق الہی کی کیفیت آپ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ آج حضور مجھے بھی نہیں پہچان رہے، تو واپس پلٹ آئیں۔ یعنی جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو دنیا سے تعلق آپ کا ختم ہو چکا۔ یہ کیفیتیں آپ نے دیکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب صبح کی نماز کے بعد آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہیں جانتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ رات کا ایک واقعہ پیش آیا تو میں اپنا نام لیتی رہی، والد کا، دادا کا، تو آپ نے کہا ہاں لی مع اللہ وقت، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ خاص وقت متعین ہے، اس وقت میں نہ وہاں فرشتہ آ سکتا ہے نہ وہاں کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اللہ، اس لیے جب آپ آئی ہوں گی تو گویا کہ اگر اس کو میں سادہ لفظ میں کہوں، میری اور اللہ تعالیٰ کی اتنی پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہے کہ اس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں، تو اس دوران عائشہ میں آپ کو واقعی نہیں پہچانتا، اب میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ جب یہ کیفیت آپ نے دیکھی تھی تو وہی جذبہ آپ کی عبادات میں بھی تھا۔ آپ اشراق، اوابین، تہجد اتنی باقاعدگی کے ساتھ پڑھتی تھیں اور اس کیفیت سے پڑھتی تھیں کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ پر کمزوری کے آثار بھی ہوتے تھے، تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، لیکن آپ یہ جملہ کہتی تھی کہ اگر میرے والد صاحب بھی قبر سے آ کر مجھے کہے کہ عائشہ اتنی مشقت کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، تب بھی میں یہ عبادت کرنے کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس سے آپ کی عبادت کا ذوق، پھر قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق، پھر اس کے بعد آپ مجتہدہ بھی تھیں۔ مجتہد جو بندہ ہوتا ہے وہ صرف قرآن کے لفظ نہیں پڑھتا، قرآن کے لفظ بھی پڑھتا ہے، معنی بھی پڑھتا ہے، اور قرآن کے اندر اسرار و رموز کی اس آخری گہرائی تک بھی گم ہوتا ہے، تو وہ مجتہد بنتا ہے۔ وہ قرآن سے، حدیث سے نئے نئے احکامات نکال کے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سخاوت کے بھی بڑے عجیب واقعات ہیں، لاکھوں آپ کی بارگاہ میں ہے، 70 ہزار دینار ہے، ڈھیروں ہے، آپ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوے پر چلتے ہوئے سب کچھ لوگوں کو لٹا کر دامن کو جھاڑ کر دکھایا۔ بلکہ ایک دفعہ تو آپ کی نکرانی کہنے لگی اماں جی آج آپ روزے سے آئے، میں بھی روزے سے ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا یہ بات پہلے بتانی تھی، یہاں تو کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 70,000 درہم آپ کے پاس لے کے آئے، آپ نے فوراً ہی وہ تقسیم کر دیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ جو 1 لاکھ درہم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ نے تقسیم کیے یہاں تک کہ آپ روزے تھے اور سب کچھ تقسیم کر دیا۔ پھر وہ انہوں نے کنیز نے عرض کیا کہ آپ کا روزہ اور کھانے کو کچھ نہیں، فرمایا مجھے کچھ یاد تو دلایا ہوتا۔ یہ آپ کا معاملہ تھا۔ اچھا، ایک اور محبت بری روایت، کسی نے آپ کے سامنے ذرا اچھا کھانا رکھا اور آپ اس کو دے کر وہ آپ دیتا ہو، اللہ اکبر، تو اس نے کہا کہ اماں جی اس کی کیا وجہ؟ آپ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس انداز سے دیکھی ہے، 2 دن کا یا 2 وقت کا کھانا یہاں سیراب ہو کر نہیں کھایا گیا، 2 وقت کی روٹی آپ نے۔ الفقر و فخری کے جس سانچے میں آپ ہمیں ڈال گئے نا، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مہینہ چولہا نہیں جلتا، مہینہ چولہا نہیں جلتے، اور ہم نے اسی طرح کر کے گزارا۔ آج بھی ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی محرومیاں ہیں، کتنی غربت ہے، کتنے یتیم اور بیوہ لوگ ہیں جو مالدار ہیں، صاحب کسائش ہیں۔ اگر وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ماہ رمضان سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں ہوتا۔ اچھا، عبادتوں کے معاملے میں ان کا یہ بھی تھا کہ آپ دیکھیں نا خاص طور پہ، اور یہ بات جانی چاہیے کہ آپ نفلی روزے بہت زیادہ رکھا کرتی تھیں، آپ نوافل بہت زیادہ پڑھا کرتی تھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنا پوری رات تلاوت کرنا، پوری رات اللہ کے حضور حاضر رہنا، کثرت عبادت کا آپ کا معاملہ تھا۔ صحیح صاحب، یہ ذرا بتائیے کہ سخاوت، فیاضی، ظاہر ہے اس میں مزید کچھ آپ اگر شامل کرنا چاہیں، لیکن ایک جو خاص بات یہ ہے کہ آپ کا بچپن سے رجحان تھا تحصیل علم کی طرف،
اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام عطا کیا، ہم تو سچی بات ہے انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ اکابر صحابہ جہاں کسی مسئلے میں جا کر پھنستے تھے تو آپ کی بارگاہ میں آ کے اس مسئلے سے نکلتے تھے. بتائیے. جنید بھائی، میں یہ جملہ اگر عرض کروں آپ کے سامنے کہ علم کے پھیلاؤ کے معاملے میں بھی آپ فیاض تھیں اور یوں عطا فرماتی کہ ایک دفعہ جس کو مل جاتا اسے بار بار سوال کرنے کی ضرورت نہ رہتی، بلکہ یہ جملہ زیادہ مناسب ہے کہ آپ باقرۃ العلوم تھیں، کہ جس طرح آپ اجتہاد فرماتی اور معاملات کو لے کے سامنے آتی اور پھر اس کی زلفیں سنوار کے حقیقی چہرہ دکھاتی، وہ بڑا ہی قابل ستائش ہے. آپ دیکھیے کہ کم از کم 1000 صحابہ اور صحابیات نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ کبھی کسی مسئلے پر اڑ گئے اور اڑ کے آ گئے اور اس کے بعد آپ نے چند جملے عطا فرمائے اور علم و حکمت پر مبنی آپ جملے عطا فرماتی تھی، لمبی چوڑی بواحث نہیں تھی، کیونکہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم عزت میں، یہ جملہ میں آج بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم عزت میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اللہ اکبر. ایک لمحہ، ایک موقع، ایک مقام بھی ایسا نہیں تھا. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسب عذب، کہ جس سے سوال ہو گیا نا تو اس کے لیے وہ آزمائش بن جائے گا. تو آپ نے جب اس کو دیکھا، پھر دوسری طرف قرآن حکیم کو دیکھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. اور میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر مجلس میں بیٹھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر میں بیٹھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے پاس بیٹھیں. جناب، علم اور مقام ملتا ہی تب ہے جب ادب کے سانچے میں ڈل کے بارگاہ حبیب داور میں پلکوں سے اللہ اکبر. شوق بھی چاہیے، عاجزی بھی چاہیے اور نیاز مندی بھی چاہیے، پھر سوزہ تپش کو رحمتیں ملتی ہیں. آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں. قرآن حکیم میں تو احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اللہ کرم فرمائے گا، ان قریب ان کا حساب آسان ہو جائے گا. یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب کا معاملہ جو ہے یہ جس پر آئے گا اس پر آزمائش آ جائے گی. اب یہ دو کنٹرڈکشنز ہیں دین میں، شاید کوئی اور ہمت نہ کرتا، یا شاید کسی اور کو اتنی قربت اس لحاظ سے میسر نہ تھی کہ وہ جا کے ہاتھ باندھ کے یہ دونوں چیزیں عرض کر لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور آپ نے پردہ اٹھا کے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا حساب لے لیا، اگر اپنی نعمتوں کا حساب لے لیا، پھر بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر وہ جو پتھر کے اندر 500 سال عبادت کرتا رہا اور عبادت کر کے قیامت کو کہے گا اے میرے اللہ مجھے میری عبادت کی وجہ سے جنت عطا فرمائی جائے، میرا رب ایک طرف 500 سال کی عبادت، میں تمام امت مسلمہ کو آج متوجہ کر کے عرض کرنا چاہوں گا، خاص کر کے جوانوں کو، ایک طرف 500 سال کی بے ریا پتھر کے اندر قید عبادت ہے، اور دوسری طرف اللہ ایک آنکھ رکھے گا، آنکھ کی نعمت 500 سال کی عبادت سے باری ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ منظر دیکھیں، یعنی آپ سوچئے کہ وہ پہاڑ پہ جو عبادت ہو رہی ہے اس کے 30 میل چاروں طرف سمندر کا پانی ہے، اور وہ دعا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کا شخص کاش مجھے سجدے میں موت آئے. اور اللہ تعالیٰ نے انار کا ایک جو ہے وہ پیڑ اگا دیا تھا جو سیزنل پھل ہے، اسے چشمے سے پانی پیتا انار کھاتا، اور سجدے میں موت آ گئی. اور جب بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے کیا کہا کہ مجھے میرے اعمال کی بنیاد پہ بخش دے. اب اللہ نے بتایا تو کچھ نہیں تھا، وہاں سے لے کے تجھے جو کچھ بنایا اور دعا قبول کی، کیا کچھ دیا. تیری ایک آنکھ کی بینائی ایک طرف ہے اور 500 سال کی، میری ایک مطلب دیوی آنکھ کی بینائی ایک طرف ہے اور 500 سال کی عبادت ایک طرف ہے. اب دیکھیے نا، اب یہ سارے مسائل اور ان مسائل کے اندر سے وہ جو درِ نایاب نکالنا ہے، وہ نکھت و نور سے صدیقہ کائنات ہی نکال کے امت کو عطا فرماتا ہے. اب آگے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدان تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اس پہ جناب عبداللہ بن عمر، جناب ابو سعید خدری نے اپنی طرف سے استدلال کیا. حضور نے فرمایا یہ جو عید قربان ہے اس کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھاؤ. انہوں نے سمجھا یہ کلی حکم ہے، یہ دائمی حکم ہے، لیکن جب بات صدیقہ کائنات، حکیمہ کائنات کی مجلس خیر میں آتی ہے تو آپ نے کہا اس سے یہ مطلب نہیں کہ 3 دن کے بعد کھاؤ گے تو کوئی بھار ہے، 3 دن کے بعد کھاؤ گے تو کوئی گناہ ہے. یہ علمی مقام اور مرتبہ، اجتہاد اور استدلال کی قوت دیکھیے کہ کوئی مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے 3 دن سے زیادہ جمع نہ کرو، ان لوگوں کو تقسیم کرو جو پورا سال اس کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، تاکہ ان کی بھوکی انتڑیوں کے اندر یہ لقمے جائیں اور روح سے دعائیں نکلیں، رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، سیرت رسول عام ہو جائے، سنت رسول عام ہو جائے. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، آپ کوئی بھی چیز بیان کرتی سیاق و سباق کے بغیر بیان نہیں فرماتی تھی. فصاحت و بلاغت بہت تھی. فصاحت و بلاغت تو وہ سبحان اللہ، وہ تو اگر آپ کی ذات والا اعتبار کو دیکھا جائے تو آپ اس کا منبع ہیں، آپ اس کی اتھارٹی ہیں، اتھینٹیکیشن ہے. لیکن یہاں پر معاملہ دیکھیے کیا ہے کہ کوئی بھی بات بیان کرنی ہے، جیسے یہ جمعہ والے دن غسل کا حکم ہے، جناب عبداللہ بن عمر نے مطلق بیان کیا،
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حکم دیا. جب اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جمعہ کا دن تھا, حضور جمعے کو بڑا محبوب رکھتے تھے. دور سے ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور اس اعرابی پر وہ جو کیفیت سفر کی تھی, حضور نے اسے کہا کہ جمعہ والے دن اس کیفیت کو ختم کرو, غسل کرو, پھر سید الایام میں رب کی خدمت میں محبوب بندہ بن کے حاضر ہو جائے. کیا کہنے. اب اس میں پروفیسر صاحب وہ موقع آ گیا اور وہ منزل ہے جہاں پر ہماری ماں, آپ کی ماں, ہم سب کی ماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس محبت کا, جس عقیدت کا, جس مودت کا اظہار کرتی تھی. میں نے اپنے انٹرو میں ایک جملہ کہا تھا کہ اس محبت میں بس آپ سرکار علیہ السلام کے گرد گھوما کرتی تھی. بتائیے ذرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ کس طرح فنا فی الرسول ہیں, ہاں گھر میں دیکھ رہی ہیں, پھر آپ کو قرآن اور سنت بتا رہے ہیں صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ہاں تو یہ گھرانہ ہی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہے. تو قرآن نے چونکہ ایمان کی روح ہی یہ بتائی ہے کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہو, محبت ہو, تاکہ آپ کی ادائیں اپنائی جائیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس مقام میں بھی ایک انفرادیت کی حامل ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں, مرہم پٹی کر رہی ہیں, ایک عورت آتی ہے آپ کی بارگاہ میں, اس کو بتایا جاتا ہے تیرا شوہر شہید ہوا, تیرا باپ شہید ہوا, تیرا بیٹا شہید ہوا. وہ کہتے ہیں مجھے ان کی فکر کب ہے, مجھے تو رسول اللہ کا بتائیے. یہی وجہ تھی کہ سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بھی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وہ منزلیں طے کی جو کسی بھی عاشق صادق کو نصیب ہو سکتی ہیں. کیونکہ یہ بات تو مسلم ہے, دنیا مانتی ہے کہ بیوی شوہر کے عیب ڈھونڈتی ہے, لیکن یہاں معاملہ اس سے برعکس ہے, جس نے غیر مسلموں کو بھی حضور علیہ السلام کا گرویدہ بنا رکھا ہے کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والی آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے حق میں کس طرح محبت کا اظہار کر رہی ہیں. ایک دن ایک غیر مسلم آتا ہے, یہودی آتا ہے, وہ السلام علیکم کے لفظ کو جب بگاڑ کر کہتا ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بے چین ہو جاتی ہیں, فرماتی ہیں السلام علیکم واللعنہ. آپ سن رہے تھے, فرمایا عائشہ مہلی نرمی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں, اس کو جرت کیسے ہوئی کہ آپ کے بارے میں نازیبا لفظ زبان پر. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجون سے گزرتے ہیں تو ام المومنین نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اپنی ماں کی یاد آتی ہے, آنکھوں میں آنسو آتی ہیں. تو اپنے محبوب کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ رونا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں. تو آپ یہ تو نہیں بتاتے کہ مجھے والدہ کی محبت کس مقام پر لے گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن جب آپ واپس آئے تو ام المومنین اس وقت تک بے چین اور مضطرب تھیں کہ میرے محبوب بے چین گئے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کی شان یہ تھی کہ رات کے اندھیرے میں اگر میرے ہاتھ سے سوئی گر جاتی, میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مسکراہٹ اس کو اتنا پر نور بنا دیتی کہ میں گم شدہ سوئی تلاش کر لیتی. ہاں وہ شاعر نے کہا نا کہ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. بناتا رہے. علماء لکھتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب سنتی یوسف علیہ السلام کے حسن کا, تو آپ بہت بڑی شاعرہ بھی ہیں, جہاں آپ نے احادیث کا ذخیرہ دیا ہے وہاں ادیبہ بھی ہیں, اور آپ بڑے اور اس موقع پر آپ کے شعر نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار یوں کیا. فرماتی ہیں کہ فلو سامعوا فی مصر اوصاف خدہ, کہ اہل مصر اگر میرے محبوب علیہ السلام کے رخسار کی تعریف سن پاتے کہ میرے آقا کے رخسار کیسے تھے, تو فرماتی ہیں کہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی, وہ یوسف کی خریداری پر اتنی دولت صرف نہ کرتے. فرماتی ہیں کہ نواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لا اثرن بالقطع القلوب علی الایدی, اگر زلیخا کے آس پاس رہنے والی عورتیں میرے محبوب علیہ السلام کی پیشانی دیکھ پاتی, سراپا حسن نہیں, لو رأینا جبینہ, اگر وہ میرے محبوب کی جبین کو پیشانی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ رہی ہوتی. اللہ اکبر. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ڈاکٹر صاحب اچھا مان بھی پڑا تھا نا, آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام آپ کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیا کرتے تھے, اور ایسا تھا کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے مان دیا تو پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام جب جیتے تو پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس وقت کا بدلہ, یعنی محبت اور پیار اور مودت کا یہ تعلق تھا. قرآن میں ہے عظمت ذیشان عائشہ کی, قرآن میں ہے عظمت ذیشان عائشہ کی, تصدیق کر رہا ہے رحمان عائشہ کی. صدیقہ عائشہ پر خوش مصطفیٰ تھے از حد,
عزت ہے بڑھتی جاتی ہر آن عائشہ کی، وہ ماں ہے مومنوں کی رب نے شرف دیا ہے، وہ ماں ہے مومنوں کی رب نے شرف دیا ہے، قرآن بن گیا ہے برہان عائشہ کی، صدیق کی ہے بیٹی، صدیق کی ہے بیٹی، پیارے نبی کی زوجہ، مدحت کہاں کسی پر آسان عائشہ کی، ساجد بیاں ہو کیسے ان کے بھلا مراتب، ساجد بیاں ہو کیسے ان کے بھلا مراتب، اللہ ہی جانتا ہے بس شان عائشہ کی۔ ذرا ڈاکٹر صاحب بھی بتائیے قبر اطہر کا جو واقعہ ہے، میں نے ابتدا میں تھوڑا سا اشارہ کیا لیکن میں چاہتا ہوں ذرا رچاؤ سے بیان کیجئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اس سے بڑا ایثار کوئی ہو سکتا ہے جو آپ نے کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصیات اور فضائل میں آپ کے ایثار کا واقعہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جو تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، جو نمایاں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب زندگی کے آخری لمحات آئے تو ان کی دلی خواہش تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے تا قیامت سونے کا بھی موقع ملے اللہ، اور اس خواہش میں وہ تڑپتے تھے اور یہ سمجھتے بھی تھے کہ اس حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں بات کروں یا نہ کروں، اور اس پر بڑا عرصہ آپ کو تردد رہا، لیکن پھر آپ کی طبیعت مچل گئی تو آپ نے کہا جی میں بات کر لیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ سخی گھرانے کی ہیں، سخی کی زوجہ ہیں، یہ سخاوت انہوں نے آخر اور سخی کی بیٹی ہیں، کمال تو یہ سخی کی بیٹی ہیں اور سب سے بڑے سخی کی زوجہ محترمہ، سخاوت انہوں نے کر ہی دینی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو بھیجا اور ان کو کہا کہ میری دل کی خواہش ذرا عرض کریں، اور ساتھ یہ بھی جملہ کہیں کہ اس میری بات کو ذرا کہنا چاہیے کہ قبول بھی کیا جائے اور اس میں پذیرائی دی جائے اور اس میں قربانی بھی دی جائے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے جب بات کی تو آپ بھی چونکہ خود چاہتی تھی کہ یہ میرا اپنا حجرہ، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند کیا یہاں مرکز کا آپ کا نہ بننا، تو میرا لامحالہ زیادہ میلان تھا۔ تو بہرحال تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اچانک وہ جذبہ سخاوت نبوی جس نے آپ کی تربیت سخاوت والی کی تھی مائل ہو گئی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ میں دینا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن لامحالہ وہ مطالبہ کرنے والا بھی مراد نبی ہے، میں محبوب نبی ہوں، چلو مراد نبی کو آج ہم محبوب نبی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں سمجھتا حضرت عائشہ صدیقہ کی نگاہ بصیرت اور نگاہ نورانیت اور بھی بہت کچھ دیکھ رہی تھی اللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعد میں لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے، آج میں وہ سارا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ سے دے کر جاؤں کہ اس مراد نبی پر کوئی انگل اٹھانے کی ضرورت نہیں، یار مزار بنایا، یار مزار بنایا، کیسا بنایا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں۔ اب سوال یہ کہ لوگ عام طور پر سوال کرتے ہیں جی مرکز کہیں بھی بنی جا سکتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ مرکز بننے کا یہ مطالبہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ اور سب سے نیک انسان کے ساتھ اگر مرکز بن جائے، جو اس مرکز پر فیض آتا ہے وہ ساتھ کے ہمسایوں کو بھی ضرور ملتا ہے۔ اس میں ایک اور کمال بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اور وہ میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں جس کا مفہوم میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت یہ اجازت لے کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے والد گرامی کے پاس اور بتایا، ظاہر خوشخبری تھی کہ بھئی بات تو ہو گئی ہے، تو آپ نے ایک اور جملہ فرمایا، آپ نے کہا کہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ میں خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے آپ نے اجازت دے دی ہو؟ تو نہیں بابا جان ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے تو دل سے اجازت دی۔ تو پھر آپ نے ایک اور بات آپ نے باندھا، ایک اور بات پر یہ باندھا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں پھر بھی جس وقت میرا جنازہ رکھا ہو اس وقت جا کے دوبارہ پوچھنا، اگر وہ اجازت دیتے تو اس کے بعد مجھے ان کے پہلو میں دفنا۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ازواج مطہرات کا پروٹوکول سکھانے کا طریقہ، کیا بات، حالانکہ ایک دفعہ جب اجازت ہوگی تو بار بار پوچھنے کا مطلب ایک تو یہ مقصد تھا کہ دلی رضامندی کا اظہار ہو، دوسرا یہ تھا کہ ہم ازواج مطہرات سے کتنی محبت بھی رکھتے ہیں اور ہم کتنے ان کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ، یعنی مراد رسول آج محبوب رسول کے سامنے احتیاج لے کر کہا۔ ہائے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سید صاحب آئیے ذرا مرویات پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی مرویات کے بارے میں بتائیے۔ جنید بھائی چشمدید گواہ ہیں ہر معاملے کی، اور روایتاً درایتاً مرفوعاً آپ نے روایتیں بیان فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ صرف الفاظ سے نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکل ورژنز ہیں جو امت کے سامنے آئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ مکالمے ہیں اور وہ اندر کی باتیں ہیں جو آج امت کی ہر موقع پر اصلاح کرنے کے لیے کام آ رہی ہیں۔ تقریباً 2100 سے لے کے 2500 تک مختلف اقوال ہیں کہ آپ نے احادیث کو روایت فرمایا ہے، اور سب سے خوبصورت حدیث جس میں آپ نے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے آپ مجتہد ہیں، جس میں آپ نے نخبہ نکالا ہے، کنکلوژنز دی ہے، نچوڑ دیا ہمیں، وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟
آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آہا قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، کیا کہنے، لوٹ آئیے آج کے اس زمانے میں، یعنی حدیث کی حدیث ہو گئی، میسج کی میسج ہو گیا، اور سیرت کی سیرت ہو گئی، سیرت کی سیرت ہو گئی، اور عقیدے کا عقیدہ ہو گیا کہ الحمد سے لے کے والناس تک پیغام مصطفیٰ کریم کی محبت کا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اب دوسرا، امت کے ساتھ میرے حبیب کا تعلق کیا تھا؟ حتی تورمت قدماہ والی روایت بھی آپ نے ہی بیان فرمائی ہے کہ حضور سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کی ٹھنڈی رات میں بھی وضو کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اتنی اپنی امت کی محبت میں بارگاہ الہ میں اپنی نگاہوں سے آنسو بہاتے تھے، اور اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے قدوم مبارک میں ورم پڑ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات عالم میں 1.5 ارب مسلمان اس جملے کو اٹھا نہیں سکیں گے کہ اس ذات والا تبار کا جو کارساز حقیقی کا منشاء محبت ہے، اس کا آپ کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ پھر آگے آپ نے قناعت کی بات بیان کی، بڑی خوبصورت روایت لیکن بڑی رقت والی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے گھر میں صرف 2 کالی چیزیں ہوتی تھی، ہائے ہائے، ایک کالی کھجور، اور اس وقت جو ڈول سے کنویں سے پانی نکلتا تھا اس کا رنگ بھی کالا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی کھجور کو چوس کے روزے رکھے ہیں، آئے اور اسی کھجور کو چوس کے روزے افطار کیے ہیں۔ اللہ۔ ترمذی شریف میں فرمایا حضور سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک کیفیت میں رہے، میں قدموں میں گر گئی، حضور آج تو مانگ لیجئے۔ میرے حبیب نے اپنی کمر کو ایک لکڑی کے ساتھ دبا کے کہا وہ جس حال میں راضی ہے میں بھی اس حال میں راضی ہوں، اور اس کے لیے اس کے بعد پھر آپ امت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، ازدواجی زندگی، خواتین کے مسائل، قرآن حکیم کے بارے میں جتنے بھی مستند استنباط ہیں، اگر آپ نے وہ لینے ہیں تو آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے در پہ آنا پڑے گا۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ کی مرویات میں سے، ویسے تو یہ سارے ہی موتی ہیں، شاید ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں، اور جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس رجسٹر میں تو اصلاً نسلاً غلامی والا معاملہ ہے، تو وہی معاملہ ہے۔ آپ کہتی ہیں میرے گھر کی کیفیت یہ تھی کہ میں چرخہ کاٹ رہی ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیاری روایت، 2 جہاں کا سلطان، 2 جہاں کا سلطان، کہ جس کی بیٹی کے گھر چکی چلانے کے لیے عرش کے قدسیوں کی ڈیوٹیاں تقسیم تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے نال پاک کو کی اصلاح فرما رہے ہیں، اللہ اصلاح فرما رہے ہیں۔ اور میں منظر کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی پیشانی کے اوپر حضور کی جبین ناز پہ، یہ دل مچل ہے، حضور کی جبین ناز پہ پسینے کے قطرے عرش کے ستاروں کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ میں دیکھ کے حیران ہوں، کام چھوڑا، حضور نے پوچھا عائشہ کیوں حیران ہو رہی ہو؟ عرض کی حضور یہ پسینہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے انوار و تجلیات، ہاں یہ نور کے قطرے ہیں۔ میرے حبیب نے مسکرا کے کہا عائشہ اللہ پاک اس محبت کی تمہیں جزا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ رہیں گے، آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو مجموعہ کلام بھی آپ کو سنوائیں گے، اور آج آپ نے قصص القرآن میں میرے ساتھ ضرور رہنا ہے، خاص طور پہ جو لوگ کم تولا کرتے ہیں، کیونکہ آج حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔